مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے، حنابلہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اب بھی اذان ہو گئی، ابھی تکبیر ہونی ہے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، مغرب کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں تو مغرب کا اور اذان کا وقفہ ہی نہیں ہوتا، وہ اذان اتری اور نماز شروع ہو گئی۔ یہ تو چونکہ یہاں وقفہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک 2 رکعت جائز ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو مستحب ہے، کہ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ عورتوں کا نماز کا طریقہ جس طرح وہ پڑھتی ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بس جتنا زیادہ بدن ان کا زمین کے قریب رہے گا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ کہتے جی کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں، جمہوریت کوئی اسلامی قانون ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں کہ جمہوریت اگر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو پھر میں توبہ کر لوں۔ اللہ کے بندے کے انگریزی قانون ہے جس کے اندر گھوڑا گدھا سب برابر ہیں، ایک عالم کا ووٹ ایک جاہل کا ووٹ برابر ہے، ایک فاسق فاجر اور ولی اللہ کا ووٹ بھی برابر ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے، ایک 90,000 لیتا ہے، اور 90,000 والا ہار گیا تو وہ 90,000 ووٹ کس کھاتے میں گیا؟ یہ اچھی جمہوریت ہے بھائی؟ بس انگریز نے بنا دیا ہے قانون، تمہارے گلے میں پڑ گیا ہے، بھگتو وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور جمہوریت میں اگر اکثریت چاہے تو پارلیمنٹ میں قانون بدل سکتی ہے، اسلام میں تو نہیں بدل سکتی۔ اگر آج آپ کی پارلیمنٹ اتفاق سے فتویٰ دے دے کہ بھی شراب کی دکانیں کھول دو، کھل جائیں گی۔ اسلام تو کہتا ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو، اللہ کا حلال حرام نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ میلاد منانا اور عرس پہ کوا سب بدعت ہے۔ جب عرس شریف ہی بدعت ہے تو پھر قوالی کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کیا آپ نے کون سی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز اس کی ناقص ہے۔ میرا بھائی یہ 100 دفعہ تو میں عرض کر چکا ہوں، مجھے آپ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ اگر فاتحہ نہیں ہے نماز نہیں، اگر فاتحہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ امام نے پڑھی ہے ہم نے نہیں پڑھی، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ فرق یہ ہوا کہ امام نے پڑھی اور ہم نے نہیں پڑھی۔ ہم نے کیوں نہیں پڑھی کہ ہمیں اسی نبی نے حکم دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو۔ ہمیں اسی پیغمبر نے حکم دیا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ کہو آمین۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے۔ اسی نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے ایک حدیث پڑھ لیتے ہو اور باقی حدیثیں، یہی تو مشکل ہے۔ یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک آدمی کھجور پر کھجوریں چننے کے لیے رسا ڈال کے چڑھ گیا، کھجور بڑی لمبی تھی۔ اب جب اوپر چڑھ گیا تو ڈر کے مارے وہ رسا بھی گر گیا اس کا، اب اس کو کھجور کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، وہاں چیخ رہا ہے بھی مجھے اتارو۔ وہاں جب بستی والے اکٹھے ہونے کا یار یہ تمہارا ہمارا کام نہیں ہے، اپنے سردار کو بلاؤ، وہ سمجھتے ہیں۔ سردار کو بلایا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی زور سے رسا پھینکے اور اس کو کہو کہ وہ رسا اپنی کمر میں باندھ لے۔ کسی نے رسا پھینکا، اس نے باندھنے لگا، اب کھینچو، کھینچا تو گردن ٹوٹ گئی اس کی۔
انہوں نے کہا سردار صاحب اچھا تم نے عمل کیا. انہوں نے کہا یار ایسے کئی دفعہ ہم نے کنویں سے لوگ نکالے ہیں. تو اس نے کنویں کی گہرائی اور اس کی اونچائی میں فرق نہیں کیا. یہی تمہارا حال ہے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد دوسری حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہو, غور ہی نہیں کرتے. اب دیکھو نا جی, مثلاً آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھے جس میں سجدہ ہو, امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. ہم کھڑے رہیں گے یا کریں گے؟ کیوں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے, ہم کیوں کریں بھئی؟ ہم نے نہ تو سنا کیا پڑھا ہے امام نے, نہ ہم نے خود پڑھا. سجدہ کیوں؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا. اسی طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو کرے, ہم سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی کی نہیں, ہم کیوں کریں؟ تو اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے. اسی طرح ہے کہ کیا اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے تو بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے, سب کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا امام صاحب آپ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے, لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے مسئلہ فاتحہ پر. ہم اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی تم کہتے ہو کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھ. اب میں دیکھو بات سنو, تم 5-6 آدمی ہو, میں کس کس سے بات کروں؟ پہلے فیصلہ کر لو, ایک کو بڑا بناؤ اور وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. وہ جیت گیا تم سب جیت گئے, وہ ہار گیا تم سب ہار گئے. انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے, اگر آدمی 6 آدمی سے بات نہیں کر سکتا. انہوں نے کہتے ہیں شاید کہ امام اوزاعی کو بڑا بنایا. تو جب یہ بات طے ہو گئی تو ہم سے نے فرمایا کہ تم تو مناظرہ پہلے ہی ہار گئے ہو, مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک کی فتح سب کی فتح ہے, ایک کی شکست سب کی شکست ہے, تو ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم تو مناظرہ ہار گئے, مناظرہ کس بات کا کروں میں؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں میں بغض نہیں تھا. آج کل بغض آ گیا, یہ حنفی ہے, شافعی ہے, یہ فلاں, یہ بڑا ظلم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو اتنا عقل دیا ہے, اگر اس ستون کے بارے میں بھی وہ کہہ دیں نا کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر دیں. اتنا اللہ نے ان کو دلائل دی ہے, عقل دیا ہے. تو بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو. حنفی مسلک میں فاتحہ امام کے پیچھے نہیں ہے.